الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل من أبى قال من أطاعني فدخل الجنة ومن أساني فقد أبى او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ احباب گرامی، اللہ رب العالمین کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا۔ اگر اللہ رب العالمین ہمیں انسان نہ بناتے، جانور بنا دیتے، کوئی اور مخلوق بنا لیتے، ہم اللہ کا کیا بگاڑ لیتے؟ یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، اور انسان بھی ایسا بنایا، دیکھنے کو آنکھیں دیں، بولنے کو زبان دی، سننے کو کان دیے، کام کے لیے ہاتھ دیے، چلنے پھرنے کے لیے قدم دیے، عقل دی، شعور دیا۔ یہ ساری وہ نعمتیں ہیں جو اللہ نے ہمیں بن مانگے دی ہیں۔ ہم نے اللہ سے مانگی نہیں تھی۔ ہم اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، اور ہماری ماں کو بھی معلوم نہیں تھا کہ میرے پیٹ میں آنے والا میرا لخت جگر جب دنیا میں آئے گا، اس کی آنکھیں دیکھتی ہوں گی، اس کے کان سنتے ہوں گے، اس کی زبان بولتی ہوگی، اس کے ہاتھ کام کرتے ہوں گے، اس کے قدم جو ہیں وہ چلنے پھرنے کے قابل ہوں گے، یا کسی بھی حصے کا یہ معذور ہوگا۔ اس لیے اس اللہ کا جتنا بھی شکریہ ادا کیا جائے کم ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے ہمیں انسان کے بعد مسلمان بنایا، اور مسلمان بھی ایسا بنایا کہ ایسے پیغمبر کی امت میں سے پیدا فرمایا کہ جس کا مقام اور مرتبہ، جس کی شان، رفعت اور عظمت اور بلندیاں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ تو یہ ہمارے نصیب میں ہے، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بن مانگے عطا فرمائی ہیں۔ تو یہاں یہ بات سمجھیں کہ جس اللہ نے سانو یہ ساریاں چیزاں بن منگیاں عطا کیتیاں نے، کیا خیال ہے وہ سانو منگن تے عطا نہیں کرے گا؟ اور اگر میں یہ بات کہاں کہ پیغمبر علیہ السلام اور دیگر انبیاء دی پوری جماعت، انہوں نے جڑے بڑے بڑے سبق پڑھائے، انہوں نے وچوں ایک سبق یہ ہے سی کہ اپنے رب کو منگو، تہاڈا رب سندا بھی ہے تے عطا بھی کردا ہے۔ اج دے جلسے دا عنوان مشن آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ انشاءاللہ ہمارے فاضل دوست اور بھائی مولانا عطا الرحمن راشد صاحب تشریف فرما ہیں، انشاءاللہ وہ بیان فرمائیں گے۔ تو چند ایک گزارشات اس حوالے سے میں آپ بھائیوں کی نظر کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف کیوں لائے؟ یہ جڑی بات ہے نا کہ کیوں آئے، تشریف کیوں لائے، اگر اس لفظ نو اسی اپنے پلے بن لئیے تے ساری عبادت جڑی اسی اللہ رب العالمین دی کرنے ہیں اس دی کوالٹی بہتر ہو جائے گی۔ مثلا جدوں بھی اسی کوئی کم کریے دین دا، نماز پڑھن لگے ہیں
تے نماز نیت کرن تو پہلے میں ذرا سوچاں کہ یہ نماز میں کیوں پڑھ رہے ہیں، اور یقیناً دل دے اندر یہ بات آئے گی کہ میں اللہ واسطے پڑھ رہے ہیں، تو پھر اللہ واسطے پڑھنی ہے تے پڑھنی کنج ہے، وہ بھی اویں ہی پڑھنی ہے کہ جنہیں آکھیا ہے انہیں آکھیا ہے پڑھنی بھی میرے واسطے ہے، اور پڑھن واسطے کس نو دیکھنا ہے؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو انشاءاللہ وہ نماز ایسی نماز نہیں ہوئے گی کہ میں نماز پڑھیے پتہ نہیں کیوں پڑھیے۔ شروع تو ایک رواج پہ گیا، بچپن دے اندر ابا جی نے سکھلا دیتی، استاد جی نے سمجھا دیتی، میں پڑھنی شروع کر دیتی، بس اسی طرح میں پڑھدا جا رہا ہیں۔ کوئی کم دین دا کوئی کم تسی کرن لگے ہو، اپنے آپ تو سوال کرو کہ میں کیوں کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ تہاڈی عبادت دے اندر نکھار آئے گا، سوچ اور فہم دے اندر بھی نکھار آئے گا کہ میں سوچ سمجھ کے عمل کر رہے ہیں، غفلت دے وچ نہیں، ایویں ٹکرا نہیں مار رہا، بلکہ با مقصد نماز ادا کر رہے ہیں اور با مقصد اللہ دی عبادت کر رہے ہیں۔ کیونکہ جڑے لوگ غافل نے نا، غافل دلاں دی عبادت اللہ دے ہاں مقبول نہیں ہے، نہ انہاں دی دعاواں اللہ دے ہاں قبول نے، اور نہ ہی انہاں دی عبادت اللہ دے ہاں قبول ہے۔ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے جو عمل کریں انہوں نے یہ پتہ ہوئے کہ میں عمل کیوں کر رہے ہیں۔ تو اس واسطے یہ ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت نو بیان کیتا جائے، انہوں سنایا جائے، اس دے اتے جلسے ہون، اس دے اتے سیمینار ہون، اس دے اتے کانفرنساں ہون، اس دے اتے لوگاں دا اکٹھ ہوئے اور بیان کرن والے بیان کرن اور سنن والے سنن، اور اللہ کو دعا کریے کہ اللہ تہانوں تے مینوں سنن تو بعد آپ دی سیرت دے اتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا دے اندر کیوں تشریف لائے؟ قرآن مجید دی زبان دے اندر اگر اسی قرآن کو پوچھئے تے اللہ فرماندے نے کہ جتنے بھی پیغمبر اسی دنیا دے اندر بھیجے نے وہ سارے ہی مخلوق نو خالق دے نال جوڑن واسطے آئے نے، مخلوق دے سامنے اس دے خالق دا تعارف کروان آئے نے، انہوں نے یہ بات سمجھان آئے نے کہ جڑا تہاڈا پیدا کرن والا ہے عبادت اسے دی ہے، رکوع سجدہ قیام نظر و نیاز اسے دی ہے کہ جس نے تہانوں پیدا کیتا ہے۔ اور دوسرا عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ معاشرے دے بگڑی ہوئی عادتاں اور بگڑا ہویا معاشرہ اس دی میں اصلاح کرن واسطے آیا، انہاں دے اخلاق بہتر کرن واسطے آیا، انہاں دیاں عادتاں بدلن واسطے آیا۔ اور پھر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قوم دیاں عادتاں بدلیاں، عقیدہ توحید بھی سمجھایا، اور اخلاق اور آپس دے اندر رہن سہن دے ڈھنگ اور طریقے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سمجھائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تشریف فرمانے اور آپ دے نال سواری دے اتے آقا علیہ السلام دے ایک صحابی چھوٹی عمر دے وہ بھی موجود نے، تے آپ نے انہوں مخاطب کیتا کہ یا غلام اے بچے، اس نو آپ نے 3 دفعہ آواز دیتی تے اس نے آکھیا لبیک اے اللہ دے رسول میں حاضر صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تینوں معلوم ہے کہ اللہ دا حق بندیاں دے کیے اور بندیاں دا حق اللہ دے کیے؟ وہ کہنے لگے کہ اللہ بہتر جانتے ہیں یا اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ دا حق بندیاں دے اے ہے کہ بندے خالص ایک اللہ دی عبادت کرن،
اللہ دی عبادت دے اندر کسی نو شریک نہ ٹھہران۔ اس بات نو ذرا آسان کر کے میں سمجھاواں گا، انشاءاللہ امید ہے کہ سمجھ آ جائے گی۔ کوئی بندہ اپنے باپ نو باپ ہون دی حیثیت نال یہ گل کرے کہ بابا تو میرا باپ ہے لیکن صرف تو باپ نہیں، تو کتنا بڑا گناہ اور کتنا بڑا جرم ہے۔ وہ باپ برداشت کرے گا اولاد نو؟ اس دی ماں برداشت کرے گی؟ اس دے بہن بھائی کنبا قبیلہ انہوں برداشت کرے گا؟ کدے بھی برداشت نہیں کرے گا۔ میرے بھائی اس واسطے کہ بندہ غیرت مند ہے، اور میرا اللہ سب تو زیادہ غیرت مند ہے۔ میرے اللہ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی بندہ میری عبادت دے اندر، میرے خدا منن دے اندر، مینوں الہ قبول کرن دے اندر، مینوں رب منن دے اندر اے نہ آکھے کہ اللہ تو بھی رب ہے تے کئی اور بھی رب نے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک صحابی، کیونکہ پہلا حصہ میں اس کا بیان کر رہا ہوں کہ آقا علیہ السلام نے عقیدے دے اندر کس طرح اصلاح فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک صحابی آ کے سوال کردے نے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید دے اندر یہ بات کہی ہے اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ۔ اے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسی انہاں نو رب تو نہیں سی منیا، پھر اللہ نے یہ بات کیوں کہی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ کیا تسی انہاں دی حلال کردہ چیزاں نو حلال نہیں سی سمجھ دے؟ انہاں دیا حرام کردہ چیزاں نو حرام نہیں سی سمجھ دے؟ تو کہن لگے جی بالکل یہ بات درست ہے۔ فرمایا یہی رب بنانا ہے۔ حلال کرن دا اختیار اور حرام کرن دا اختیار اللہ دے علاوہ کسی اور کول ہے نہیں۔ حتیٰ کہ اللہ رب العالمین نے اس دی ونڈ انج کر دیتی کہ کائنات دے وچ سب تو عظیم ترین ہستی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک موقع تے آگے اللہ نے فرمایا کہ یا ایہا النبی لما تحرم ما احل اللہ لکا، اے میرے محبوب جیڑی چیز تہاڈے واسطے اسی حلال کیتی ہے تسا اس نو حرام کیوں فرمایا؟ اس دے اندر سبق دیتا ہے کہ اگر اے اختیار کائنات دے امام محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کول نہیں تو پھر کسی دوسری ہستی دے کول بھی یہ اختیار نہیں۔ حلال و حرام دا اختیار بھی اللہ کول، ہر قسم دی عبادت، رکوع، قیام، سجدہ، سور و بکار اللہ رب العالمین کو۔ اور الہ العالمین نے اس بات دی وضاحت فرمائی۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے اذ قال ربک، اے میرے محبوب ذرا انہاں نوں دسو نا، اے تہاڈے کولوں سوال کردے نے وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی، انہاں نوں دسو کہ تہاڈا رب یہ چاہتا ہے کہ تسی اپنے رب کو منگو اور تہاڈا رب تہاڈیاں دعاواں پوریاں کرے۔ کدی کسی اہل علم نو پوچھیا جے یہ جڑا لفظ ہے نا استجب لکم، اس دے اندر اللہ دی طرفوں ڈیمانڈ موجود ہے کہ میرے بندے میرے کو منگن میں انہوں نے دیاں۔ اور اگے کی فرمایا کہ جڑے لوگ میرے کولوں میری عبادت تو منہ موڑ لین گے، ادھر ادھر دیکھن گے، میرے کولوں منگن دی بجائے کسی اور دے سامنے اپنا دامن پھیلان گے، ان الذین یستکبرون عن عبادتی، حالانکہ پیچھے لفظ اس تو پیچھے جڑے الفاظ آ رہے ہیں نا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ
اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ الہ العالمین نے فرمایا کہ اے میرے محبوب انہاں نو ذرا میرے دروازے تے لے کے آؤ نا، انہاں نو سمجھاؤ کہ تانوں کوئی مشکل بن گئی، کوئی پریشانی بن گئی، کوئی دکھ تے تکلیف آ گئے، کسی چیز نو منگن دی ضرورت پہ گئی، تانوں دنیا دے وچ بیمار ہوئے ہو صحت دی ضرورت ہے، پریشان ہوئے ہو پریشانیاں جو نجات دی ضرورت ہے، تہاڈی شادی ہوئی ہے اولاد دی ضرورت ہے، تسی بڑھاپے دے اندر اولاد دی اطاعت اور فرما برداری نو پسند کر دے ہو، دنیا دے اندر دکھ آئے نے، پریشانیاں آئیاں نے، مصیبتاں آئیاں نے، مسائل آئے نے، مصائب آئے نے، تے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انو میرے رب نے مخاطب کیتا، فرمایا اے میرے محبوب انہاں نو سمجھاؤ نا کہ میں تہاڈیاں آوازاں سنن والا، میں تہاڈیاں دعاواں سنن والا، میں تہاڈیاں پکاراں سنن والا، یہی مشن لے کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا دے اندر آئے۔ آپ نے آ کے فرمایا او لات دی عبادت کرن والے ہو، او منات دی عبادت کرن والے ہو، او حبل نو منن والے ہو، بیت اللہ دے اندر 360 بت رکھ کے پوجن والے ہو، اے سارے ہی کسے کم دے نہیں، کسے کار دے نہیں، تانوں ضرورت رات دیاں تاریکیاں دے اندر آواز مارن دی تے اپنے رب نو آواز دیا جائے، دن دے اجالیاں دے اندر اگر ضرورت ہے تو اس رب نو پکاریا جے، کیونکہ او رب تواڈے قریب ہے۔ اذا سألک عبادی انی فانی قریب، میرے رب نے اعلان کیتا، فرمایا کہ میرے محبوب انہاں دے قائد اور نظریات دے اندر اے بات سمجھا دیو نا، داخل کر دیو اور پختہ کر دیو۔ پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اس تعلیم و تربیت نو حاصل کنج کیتا ہے، آقا علیہ السلام نے انہاں دی تعلیم و تربیت کنج کیتی، ذرا اس تے غور کرنا میرے بھائی، میں چاہنا کہ تیرے دل اور دماغ دے اندر کوئی نہ کوئی بات اتر جائے، تینوں ہی کسی بات دی سمجھ آ جائے۔ آقا علیہ السلام دنیا دے اندر تشریف لائے، اللہ فرماندے نے اسی انہاں نو توحید دا سبق دے کے بھیجیا ہے، اسی انہاں نو عقیدے دا سبق دے کے بھیجیا ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام دنیا دے اندر آئے نے، لا الہ الا اللہ دی بولیاں سکھان واسطے آئے نے، لا الہ الا اللہ دے ترانے سنان واسطے آئے نے، آقا علیہ السلام نے ترانے سنائے نے، اے بولیاں سمجھائیاں نے کہ اللہ دے علاوہ عبادت دے لائق کوئی نہیں، اللہ دے علاوہ سورو پکار دے لائق کوئی نہیں، اللہ دے علاوہ سجدیاں دے لائق کوئی نہیں، اللہ دے علاوہ رکوع دے لائق کوئی نہیں، قیام تے رکوع بھی اللہ واسطے، سجدے تے سورو پکار بھی اللہ رب العالمین واسطے۔ کیڑا نصاب لے کے آئے نے؟ آقا علیہ السلام دنیا ہی تشریف لے آئے، اللہ رب العالمین فرماندے نے میرے محبوب نے مکے دیاں انہاں گلیاں دے اندر، مکے دے باسی جنہاں دے دل بڑے ہی سخت سن، لڑائیاں اور جھگڑیاں دے اندر آپس دے اندر جناب وقت گزر رہا ہے، مہینیاں دے مہینے گزر رہے نے، سالاں دے سال گزر رہے نے، اور انہاں دیاں لڑائیاں ختم ہون واسطے نہیں آئیاں۔ عبادت دے اندر بھی کئی معبود اپنے ہتھاں نال بنا کے انہاں نو پوجی جا رہے نے، اور انہاں دے دلاں دی زمین بھی بڑی سخت ہو چکی تھی۔ آقا علیہ السلام نو میرے رب نے اس صفتاں عطا فرمائیاں، فرماندے نے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم۔ میرے محبوب علیہ السلام دنیا دے اندر تشریف لے آئے، انہوں نے آ کے کیڑا انداز اختیار کیتا ہے، اپنی من مرضیاں نہیں، اپنے کولوں کوئی انداز گھڑیا نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین نے کلام نازل فرمایا، اس کلام دیاں تلاوتاں میرے محبوب نے انہاں لوگاں دے سامنے کیتیاں جنہاں دے لوگاں دے دل بنجر ہو چکے سن، سخت ہو چکے سن، شرک دی دلدل دے اندر لتھڑ گئے سن، بلکہ غرق ہو چکے سن۔ انہاں لوگاں نو اللہ دے قرآن دی آیات تلاوت کر کے انہاں دے دل نرم کیتے۔ میں تے ایک مثال دیا
پیا کرنا۔ میرے بھائی جدوں کوئی ذمہ دار کسی زمین نو آباد کرنا چاہے اور او زمین کافی دیر تو اس فصل دین تو انکار کر رہی ہوئے، او دے اندروں لوگاں نے فصل نہ لئی ہوئے، ہن اس دی تیاری واسطے سب تو پہلے اس نو پانی لگا کے نرم کیتا جاندا ہے، نرم کرن تو بعد پھر اس دی صفائی کیتی جاندی ہے، اس دے اندر او چیزاں جڑیاں فصل واسطے نقصان دہ ہوندیاں نے انہاں نو اٹھا کے صاف کیتا جاندا ہے۔ کھیت جدوں صاف ہو جان اس تو بعد پھر اس دی تیاری کر کے تے اس دے اندر بیج پایا جاندا ہے، پھر اس تو بعد ذمہ دار سمجھدا کہ اس دے اندروں ہن مینوں فصل آئے گی، اناج آئے گا، ہن اس دے اندروں برکتاں آن گیاں، ہن اس دے اندروں مینوں فائدہ ہوئے گا۔ میرے بھائی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس مکہ دے لوگاں دی بنجر زمیناں نو آباد کرن واسطے سب تو پہلے قرآن دی تلاوت کی تھی۔ یتلو علیہم آیاتی یتلو علیہم آیاتی، آقا علیہ السلام نے کی انداز اختیار کیتا؟ قرآن دی ذرا نال بولو، میں پتہ چلے کہ تمہیں بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی۔ آقا علیہ السلام نے کی کیتا؟ اچھا اس تو بھی پیچھے آ جاؤ، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی نازل کی تھی۔ جبریل امین غار دے اندر تشریف لے آئے تو جبریل امین نے آ کے آقا علیہ السلام نو کی کیا؟ اقرا بسم ربک الذی خلق۔ جبریل نے کی پڑھایا آقا علیہ السلام نو؟ قرآن دی تلاوت آپ نو بھی سب تو پہلے کروائی، اور آقا علیہ السلام نے بھی قرآن دیا تلاوتاں کیتیاں۔ اتنے ذرا رک کے تھوڑے جو سوال جواب کر لئیے میرے بھائیوں، سوال جواب نہیں، میں اور تم ذرا سوچئے کہ کتنا وقت ہو گیا ہے کہ قرآن دی تلاوت کیتی ہوئے۔ آج تیرے دے میرے کول ٹائم نہیں قرآن دی تلاوت دا، او گھر دے اندر قرآن، او جڑا دلہن لے کے آئی تھی ریشمی لباس دے اندر بند، لکڑی دے ڈبے دے اندر بند، او قرآن پیا گھر دے اندر کئی مہینے نہیں سال گزر گئے نے۔ اگر اسی اپنا محاسبہ کریے، اپنے گروبان دے اندر جھانک کے ویکھیے، ساڑھے جو کئی اتنے جوان ہونگے جنہاں پچھلے رمضان دے اندر قرآن دی تلاوت کیتی تھی، اگوں نواں رمضان آنا لے۔ میرے بھائی آج تیرے تے میرے کل قرآن دی تلاوت واسطے وقت کوئی نہیں، موبائل دی سکرین نے سارا ٹائم لے لیا، سارا وقت لے لیا۔ آقا علیہ السلام دنیا دے اندر تشریف لے آئے قوم دی اصلاح تے خیر خواہی واسطے، لوگاں دے اخلاق بدلن واسطے، لوگاں دے عقیدے تے نظریے درست کرن واسطے۔ آقا علیہ السلام نے اس واسطے سب تو پہلا عمل، سب تو پہلا اصول، سب تو پہلی بات یتلو علیہم آیاتی۔ قرآن دے اندر ایک جگہ تے اللہ تعالیٰ نے بات ارشاد فرمائی ہے، اللہ فرماندے نے کہ مومن دی نشانی یہ ہے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا۔ اللہ فرماندے نے کہ اہل ایمان دے سامنے جدو اللہ دا ذکر کیتا جائے تو انسان دا دل نرم ہوندا ہے، اور جدو قرآن دی تلاوت کیتی جائے اس دے ایمان دے اندر اضافہ ہوندا ہے۔ میں تو تم بھی سوچئے کہ آیا قرآن دی تلاوت سن کے آج دی اس کانفرنس اور جلسے دے اندر آن والے ہو میرے بھائیوں اور میری سنن والی آواز میری بہنوں، ذرا سوچو کہ میں اور تسی قرآن پڑھیے تو ساڑھے ایمان دے اندر اضافہ ہے؟ اگر ہے تو اللہ دا شکر ادا کریے کہ ایمان موجود ہے، اور اگر کسی دے ایمان دے اندر اضافہ نہیں تو انہوں فکر کرنی چاہیے کہ آخر مسئلہ کی ہے کہ میرا رب قرآن دے اندر اے بات کہندے کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، اور میرے ایمان دے اندر اضافہ بھی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ دے، صحابہ قرآن سن دے، اور صحابہ دی اکھاں دے اندروں اتھرو آ جاندے، آنسو بہ پیندے۔ میں تو سوچئے ذرا قرآن پڑھ دیاں پڑھان دیاں رمضان دے اندر سن دیاں سنان دیاں، کدی میری اور تیری اکھاں چ بھی آنسو آئے نے؟
شاید مینوں تو یہ بھی پتہ نہیں کہ قرآن دے اندر پڑھیا جا رہا ہے اللہ مینوں کی کہہ رہا ہے اور اللہ ساڑھے کو مطالبہ کی کر رہا ہے۔ دوسرے نمبر آقا علیہ السلام دی سیرت نو میرے رب نے قرآن دے اندر بیان کیتا، اور پہلا اصول بیان فرمایا یتلو علیہم آیاتی، وہ لوگاں دے سامنے قرآن دی آیات دی تلاوت کر دے اور اس تو بعد پھر لوگاں دا تزکیہ کر دے، لوگاں دیاں صفائیاں کر دے، لوگاں دے عقیدے اور نظریات دے اندر شرک دیاں غلاظتاں نو دور کر دے اور خرافات اور رسومات اور بدعتاں اور انہاں چیزاں نو جڑے لوگاں نے اپنے خود ساختہ نظام بنائے انہاں تو صفائی کر دے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، پھر میرے رب دے حبیب قرآن دی تلاوتاں تو بعد لوگاں دی تربیت کرن دے نال نال انہاں دے اندر جویں کسان اپنی زمین نو تیار کر کے بیج پاوندا ہے، اس دے اندر جناب دانے سٹدا ہے، گھروں بڑولیاں دے اندروں کٹ کے اس نو معلوم ہے کہ زمین تیار ہو گئی ہے، ہن اس دے اندر میں دانے پاواں گا، بیج پاواں گا تے تو فصل آئے گی۔ آقا علیہ السلام نے پہلے قرآن دی تلاوت کر کے دل نرم کیتے، پھر اس تو بعد انہاں دے عقائد اور نظریات دے اندر انہاں دیاں صفائیاں کیتیاں۔ کس انداز دے اندر آپ نے تربیت کی تھی، آپ نے کس انداز دے اندر انہاں نو عقیدہ سمجھایا۔ آج رات تینوں میں بیت اللہ دے اندر لے کے چلاں، آقا علیہ السلام دے صحابی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین حضرت عمر رضی اللہ عنہ طواف کردیاں بیت اللہ دے طواف دے اندر حجر اسود دے سامنے آئے نے اور اتھے کھڑے ہو کے اپنا عقیدے دا اظہار کردے نے۔ حجر اسود نو مخاطب کر کے کہن لگے، اے پتھر، تو پتھر تو علاوہ اور کچھ نہیں، نہ تو سانو نفع دے سکنا ہے، نہ تو سانو نقصان دے سکنا ہے، نہ تو سانو تکلیف دے سکنا ہے، نہ ہی آئی ہوئی تکلیف نو تو دور کر سکنا ہے۔ ہاں تیرے بوسے اسی اس واسطے لینے ہاں، ساڑھے پیغمبر نے تیرے بوسے لینے تینو اس واسطے چمنے ہاں، ساڑھے پیغمبر نے تینو چمے ہیں، تیری قربت اس واسطے حاصل کرنے ہاں، ساڑھے محبوب نے تیری قربت حاصل کی تھی، تیرے قریب ہو کے تیرے اتے ہاتھ رکھ کے تینو چمے ہاں، آج اسی بھی اسی طرح تینو چمنے ہاں۔ لیکن اے بات دنیا نو سنا دیتی کہ عقیدے دے اندر کسی قسم دی کوئی ملاوٹ نہیں، عقیدے دے اندر کسی قسم دی کوئی جھول نہیں، عقیدے دے اندر کسی قسم دی کوئی کمزوری نہیں۔ فرمایا کہ مشکل کشائی، حاجت روائی، بگڑی بنان والی ذات صرف اللہ رب العالمین دی۔ یہ پہلا سیشن لا الہ الا اللہ، یہ آگے سمجھایا ہے اور پھر قوم نے سمجھا کی ہے۔ او میں توڑے سامنے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ دی مثال دے کے سمجھا چڑھے ہیں۔ بہت ساریاں مثالہ نے قرآن اور حدیث دے ذخیرے دے اندروں ایک پیش کیتیاں جا سکتی ہیں۔ دوسرا کم نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا دے اندر میں توڑے اخلاق نو بہتر کرن واسطے آیا، چوریاں کرن والے، ڈاکے مارن والے، شراباں پین والے، گناہ کرن والے اور کئی بتاں نو پوجن والے، انہاں دے اخلاق اور انہاں دی عادات، انہاں دے طور طریقے نو کنج بدلیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے دے اندر تشریف فرما رہے ہیں اور آپ دے صحابہ ایک شخص نو پکڑ کے لے آئے جس کا نام ہے سمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ، پکڑ کے لے آندا اور آپ دے فرمان دے مطابق مسجد نبوی دے ستون دے نال انہوں بند دیتا گیا۔ جدو مسجد نبوی دے ستون دے نال بند دیتا تے آپ اس دے کول آئے، آپ نے حالات پوچھے، سمامہ کی حال ہے؟ اس نے اگوں بڑے بڑے عجیب بول بولے، وہ کہن لگا کہ اگر مینوں قتل کرو گے تو قتل دا بدلہ ہے، اگر مال مانگ دے ہو تو حکم کرو میں مال توڑے قدمہ ہی ڈھیر لگا دیا، اگر احسان کرو گے تو احسان دا بدلہ احسان ہے۔ آپ نے ایک دن اودیاں گلاں سنیاں، دوسرے دن سنیاں، تیسرے دن سنیاں، تیسرے دن آپ نے فرمایا یہی گلاں بار بار وہ کر رہے، آپ نے فرمایا ایدیاں رسیاں کھول دیو، چھڑ دیتا اس نو۔ حدیث دے الفاظ نے وہ اگے باغ جا کے انہیں اسے غسل کیتا، غسل کرن تو بعد آ کے کہن لگا کہ اے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مینوں بھی کلمہ پڑھاؤ تو مسلمان کر لو۔ اس تو اگلی گل
جدو کلمہ پڑھ لیا نا، جدو مسلمان ہو گئے تے ادو کی کہن لگے کہ اے آقا جدو میں مسلمان نہیں سی، کلمہ نہیں سی پڑھیا، ادو میرے نزدیک دنیا دے اندر معاذ اللہ سب تو بدترین چہرہ تہاڈا چہرہ سی۔ میرے نزدیک سب تو بدترین شہر تہاڈا شہر سی۔ میرے نزدیک سب تو بدترین دین تہاڈا دین سی۔ تے جدو میں اسلام قبول کر لیا اس تو بعد اس کائنات دے اندر سب تو خوبصورت ترین شہر تہاڈا شہر، سب تو بہترین دین تہاڈا دین، اور سب تو خوبصورت چہرہ تہاڈا چہرہ ہے۔ اسلام قبول کرن تو پہلے اور اسلام قبول کرن تو بعد فرق نظر آیا کہ نہیں؟ کیا میرے اور تہاڈے نزدیک بھی یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوبصورت ترین چہرہ ہے؟ آپ دی شکل، آپ دے چہرے دے اتے او با برکت بال، کیا تہاڈے میرے نزدیک بھی یہی معاملہ ہے؟ ذرا غور کرے اجے میرے او بھائی، ذرا غور کرن کہ جنہاں دے چہرے دے اتے نبی علیہ السلام دی سنت نہیں ہے۔ غصہ نہ کرے اجے، ناراض نہ ہویا جے۔ آقا علیہ السلام نو او آدمی کی کہندا ہے؟ کہنے لگا ہے آقا علیہ السلام جدوں تہاڈے شاگرد پکڑ کے لے آئے، جدوں صحابہ تہاڈے پکڑ کے لے آئے، میں گھروں عمرے دی نیت دے نال جا رہا سی، تہاڈے ساتھی مینوں پکڑ کے لے آئے نے، لیا کے مسجد نبوی دے ستون دے نال بن دیتا ہے، ایتھے دے تھمیاں دے نال بن دیتا، اور اس تو بعد ہن میری حالت تے کیفیت بدل گئی، میں کلمہ پڑھ لیا ہے، میں اسلام دے اندر داخل ہو گیا۔ میرا اگلا سوال ہے، اے آقا مینوں ذرا تے دسو نا، میں عمرے دی نیت واسطے گھروں نکلیاں، آیا جڑا اسلام میں قبول کیتا ہے، جڑا کلمہ میں پڑھیا ہے، جڑی شریعت دے اندر میں آیا، جس انداز دے نال میں تانوں قبول کیتا ہے، آیا تواڈے دین دے اندر، تواڈے مذہب دے اندر، تواڈی شریعت دے اندر، تواڈے لائے ہوئے اسلام دے نظام دے اندر عمرہ کرن دی اجازت ہے یا نہیں ہے؟ اگر اجازت ہے سمامہ تو مکے جائے گا، اگر اجازت نہیں ہے سمامہ تو پلٹ جائے گا۔ او میرے بھائیو، جدی پشتی مسلمانوں، میں درد دل تیرے سامنے رکھا، میرے محبوب علیہ السلام دے سامنے اے نواں مسلمان، چند لمحیاں دا مسلمان، اس نے دنیا نو سبق پڑھا دیتا۔ لوگوں، عبادت بھی اپنی مرضی دی نہیں، عبادت دے اندر بھی اپنیاں مرضیاں نہیں۔ بیت اللہ دی عبادت، بیت اللہ دی دا عمرہ اور طواف بڑی دیر تو ہو رہے ہیں، اور یہ بندہ بیت اللہ دی عمرے واسطے جا رہے ہیں، لیکن کی فرمایا آقا اگر تواڈے دین دے اندر، شریعت دے اندر مینوں عمرے دی اجازت ہے تے میں عمرے واسطے چلا جاواں، اگر اجازت نہیں ہے تے میں تو ہی پلٹ جاواں۔ اج میرا تے تیرا بھائی یہ عرض کردا ہے، اے بولدا ہے جناب اے کر لئیے تے کی ہے نا، اوے آ کر لئیے تے کی ہے، ایداں کر لئیے تے کی ہے جناب، میں تے قرآن ہی پڑھیا ہے نا، میں اللہ دے سامنے سجدہ ہی کیتا ہے نا، میں اللہ دیاں تسبیحاں ہی بیان کیتیاں نے نا، میں اللہ دا نام ہی لیا نا۔ نہیں میرے بھائی، سمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ چند لمحیاں دا مسلمان، اس نے سبق پڑھایا پیغمبر دی تعلیم و تربیت دے نتیجے دے اندر کہ لوگوں، عبادتاں دے اندر بھی اپنیاں مرضیاں نہیں، عبادتاں دے اندر بھی تواڈے واسطے رہنما اصول، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرا محبوب تواڈے واسطے رول ماڈل بن کے آیا ہے، تواڈے واسطے نمونہ بن کے آیا ہے۔ نماز اونج پڑھنی ہے جویں میرا محبوب پڑھ دے، رکوع اونج کرنا ہے جویں میرے محبوب کر دے نے، سجدے انج کرنے نے جویں میرے محبوب نے کر کے دسے نے، تشہد دے اندر انج بیٹھنا ہے، روزے انج رکھنے نے، زکاتاں انج ادا کرنیاں نے، بیت اللہ دے پھیرے انج لگانے نے جویں میرے محبوب تانوں دس دے نے۔ اگر اس طریقے نال عمل کرو گے میرے ہاں تہاڈا عمل قابل قبول ہے، اگر اس نو چھڑ کے اپنیاں مرضیاں کر کے آؤ گے میرے ہاں تہاڈا عمل کوئی بھی قابل قبول نہیں۔ اے ہے نبی علیہ السلام دی آمد دا مقصد۔ چھوٹی جی ایک مثال دے کے بات نو میں ختم کراں۔ شریعت اتنوں نازل ہوندی ہے، دین کدھروں نازل ہوندا ہے؟ بولو میرے نال ذرا، دین اور شریعت اوپروں نازل ہوندا ہے،
تھلے زمین دے اندر انسان دی عبادات تے انسان دے اعمال اے تھلوں اوپر جاندے نے. گل سمجھو، میں ایک گل سمجھا رہا تانوں. شریعت اوپروں نازل ہوندی ہے اور اعمال نیچوں اوپر جاندے نے اللہ رب العالمین دے پاس. درمیان دے اندر نبوت ہے. درمیان دے اندر کی ہے؟ درمیان دے اندر رسالت ہے. آسمان تو قرآن دی آیتاں نازل ہوئیاں. اللہ رب العالمین نے فرمایا، اللہ فرماندے نے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. قرآن مجید دے اندر میرے رب نے اعلان کیتے کہ اے مسلمانوں اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کریا جے. یا اللہ کنج نماز قائم کرنی ہے؟ فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز انج پڑھنی ہے جویں میرا محبوب پڑھدا ہے. اپنی مرضیاں دے نال نہیں، اپنے پیو دادے دی نماز نہیں، اپنے بڑے چھوٹے دی نماز نہیں، بلکہ نماز دے اندر پورا پورا نقشہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی دا، آپ دی عبادت دا، آپ دا طور طریقہ. سمامہ کہن لگے آقا اگر اجازت ہے عمرے دے اندر جان دی تے میں چلا جانا، وگرنہ تم واپس ہو جاواں گا. آپ نے فرمایا سمامہ جانا عمرہ کر کے آ. اے آدمی مدینے و مکے چلا گیا ہے، مدینے جا کے مکے جا کے اے عمرہ کردا ہے تے طواف کردا ہے. علاقے دا سردار سی، لوگاں نو پتہ چل گیا کہ جناب اے تے اسلام دے اندر داخل ہو گیا ہے، اے تے نبی علیہ السلام دا شاگرد بن گیا ہے، آپ دا امتی بن گیا ہے. اس نے انہاں لوگاں نے ایک گل ہور کی تھی، کہن لگے سمامہ تو بے دین ہو گئے ہیں. وہ کہن لگا بے دین نہیں ہویا، ہونی تے دیندار بنیا. بے دین نہیں ہویا، میں تے اسلام دے حلقے دے اندر آ گیا. میں تو نبی علیہ السلام لائی ہوئی شریعت دیا گوشت دے اندر آ گیا. سمامہ نے ایتھے ایک ہور گل کی تھی. سمامہ کہندا مکے دے سردارو، مکے دے رہائشیو، تسی جان دیو نا یمامہ تو تواڈے واسطے تے غلہ آندا سی، میریاں فصلاں تے اناج آندا سی. جناب اوتھوں دیاں تجارتاں ایتھے دے نال میریاں متفق نے. لیکن ایک بات یاد رکھو، آئندہ اج تو بعد اگر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دیتی غلہ آئے گا، NOC اوتھو جا کے لینا پے گا، اجازتاں اوتھو جا کے لینیاں پین گیاں، پوچھنا اوتھو جا کے پے گا. اگر اوتھو اجازت مل گئی تو جناب غلہ آئے گا، اگر اوتھو اجازتاں نہ ملیاں یمامہ دے اندروں ایک دانہ بھی غلے دا نہیں آئے گا. میرے بھائی میں بات نو مکمل کراں. میرے سمامہ نے نبی علیہ السلام دے ایک شاگرد نے چند لمحیاں دا مسلمان، میں تے تو جدی مسلمان، نسل در نسل مسلمان، نہ جانے کدوں دے مسلمان. اے نواں مسلمان سبق دیتا. کاروبار دے اندر بھی، تجارت دے اندر بھی مرضیاں اپنیاں نہیں ہیں، مرضیاں نبی علیہ السلام دی ہون گیاں، طریقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ہون گے. اے طریقہ درست نہیں. میں مسجد دے اندر آواں میری شلوار ٹخنے دے اوپر ہوئے، میں مسجد دے اندر آواں عبادتاں کراں، میں مسجد دے اندر آواں سجدے کراں، میں مسجد دے اندر آواں رکوع کراں، میں مسجد دے اندر آواں اللہ رب العالمین دیاں تسبیحاں بیان کراں، میں دکان تے چلا جاواں میرا تے کسے کافر دا پتہ نہ چلے، ڈنڈی میں ماراں، ناپ تول دے اندر کمزوریاں میریاں ہون، سچ اور جھوٹ میں ملا کے کھڑا ہواں. میں آکھاں جناب مارکیٹ دے اندر میرے اسلام دا ایتھے کی تعلق ہے، میں مارکیٹ دے نال چلنا ہے نا، تولن دے وچ کمیاں کراں، پورا تول نہ دیاں، اور جناب رشتہ داراں دے نال رشتہ داریاں توڑ دیاں، اور گھر دے معاملات دے اندر خوشیاں اور غمیاں دے موقعاں دے اتے میرے گھر دا ماحول انج ہوئے کہ ویکھن والے نو اے پتہ نہ لگے کہ کسے مسلمان دے بیٹے دی شادی ہے، اے کسی مسلمان گھرانے دا بیاہ ہے، اس دا احساس بھی نہ ہوئے. اور میں آکھاں کہ جناب غلامی رسول دے اندر موت بھی قبول ہے. میں نعرے ماراں اطیع اللہ و اطیع الرسول میرا اصول ہے. میرے محترم بھائیو، نبی علیہ السلام نے یہ دو باتاں سمجھائیاں، ایک عقیدہ توحید سمجھا دیتا، دوسرے لوگاں دیاں عادتاں بدل دیتیاں، لوگاں دے معاملات ٹھیک کر دیتے، اور آخر تے آقا علیہ السلام نے پھر اس دا ایک نتیجہ جو میرے سامنے آیا ہے میں وہ سارے سامنے پیش کر دیاں. جیڑی حدیث آغاز دے اندر خطبے دے اندر میں تواڈے سامنے تلاوت کی تھی، آقا فرماندے نے کلو امتی یدخلون الجنہ، اے لوگوں میری پوری دی پوری امت جنت میں داخل ہو جائے گی.
آپ فرماندے نے لوگوں کل امتی یدخلون الجنہ، پوری دی پوری امت جنت دے اندر داخل ہو جائے گی الا من ابا، فرمایا کہ جنہیں جنت میں جان تو انکار کر دیتا۔ صحابہ سوال کر دینے کون ایسا بد نصیب ہوئے گا، کون ایسا بدبخت ہوئے گا جڑا جنت میں جو جان تو انکار کر دے وے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں فارمولہ میں بیان کر دینا، تواڈے سامنے حقیقت میں رکھ دینا، نشانیاں میں دس دینا، انہاں دی علامتاں میں دس دینا، فیصلہ تسی خود کر لیا جے۔ کیڑا آدمی جنت میں جان واسطے تیار، کیڑا آدمی جنت دے راستے تے جا رہا ہے، اور کیڑا آدمی جنت دے راستے نو چھوڑ کے کسی اور راستے تے جا رہا ہے۔ میرے بھائی میرے تے تیرے واسطے بھی یہ سوال ہے نا، میں ذرا ویکھاں خوشیاں غمیاں دے اندر ہے، دکھ اور سکھ دے اندر ہے، گھر مارکیٹ اور بازار دے اندر ہے، میرے اعمال کیسے نے؟ اگر آقا علیہ السلام دی اطاعت اور فرما برداری ہے تو یہ مطلب ہے میں آپ دا امتی ہاں، اگر آپ دی اطاعت دے فرما برداری ہے تو یہ مطلب یہ ہے کہ میں صحیح راستے تے جا رہا ہاں۔ اگر اطاعت اور فرما برداری نہیں ہے تو میرے بھائیوں پھر سمجھ لو کہ اسی نبی علیہ السلام دے آن دے مقصد نو سمجھیا۔ اللہ مینوں تو تانوں یہ توفیق عطا فرمائے کہ اسی آقا علیہ السلام دی سیرت نو سنیں سمجھیے اور ساڑھے اندر کوئی تبدیلی آ جائے، کوئی چینج آ جائے، کوئی اسی بدل جائیے، تاکہ جدو موت آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی آخرت دے اندر سانو زیارت نصیب ہو جائے۔ اللہ دنیا اور آخرت دی کامیابی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔